نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى قال الله تعالى في مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين شبیر دی عظمت نے پانیاں اونچائیاں نے جدی شان سب شاناں پئیاں دین ودائیاں نے جدی شان سب شاناں پئیاں دین ودائیاں نے جدا پیار ایمان نہیں رب سند بنا چھڈیا فل قربا دیاں ایتاں قرآن چ آیاں نے انما قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى جدا پیار ایمان نہیں رب سند بنا چھڈیا فل قربا دیاں ایتاں قرآن چ آیاں نے ہر ایک گلانے تو اطہر او گلانا ہے۔ طاہر کا معنی ہے پاک اور اطہر کا معنی سب سے زیادہ پاک۔ ہر ایک گلانے تو اطہر او گلانا ہے۔ تطہیر دیا مولا خود رب نے لگایا نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تطہیر دیا مولا خود رب نے لگایا نے لانے بھی کوئی یاری نہ کرے انج وفاداری نہ ہے دردیاں فرزندان جنہیں توڑ چڑھایا نے ہے دردیاں فرزندان
جویں توڑ چڑھایا نے۔ بعد ازم دو سنا لا محبوب رد پاک امام الانبیاء شب اسراء کے دولہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آلو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، محرم الحرام شریف کا مہینہ آ چکا۔ اس عشرے کو خصوصاً نسبت جو ہے حضرت فاروق اعظم سے ہے اور حضور کی آل سے ہے، حضرت امام حسین سید الشہداء اور آپ کے رفقاء شہداء کرب و بلا، ان کے ساتھ اس عشرے کو نسبت ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر ہم کر چکے، پچھلا جمعہ بھی آپ کا ذکر کیا اور یکم محرم کی شام کو بھی ہم نے آپ کا ذکر کیا۔ آج حضور کی اہل بیت کا ذکر کریں گے۔ یہ جمعہ حضور کی اہل بیت کی عظمت اور شان کو بیان کریں گے، اور اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم حضرت سیدنا امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کا ذکر کریں گے، آپ کی جرأت اور بہادری کو بیان کریں گے، آپ کی شہادت کو بیان کریں گے۔ واہ اللہ رب العزت شہداء کربلا کے پاک خون کا صدقہ پوری دنیا میں اسلام کو عظمت اور ترقی عطا فرمائے۔ دو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ایک میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو فرما دیجئے کہ میں نے آج تک جتنی بھی دین کی خدمت کی اور آپ لوگوں تک دین کو پہنچایا، مشکلات دیکھی، تنگیاں برداشت کی، ظلم و زیادتی کو برداشت کیا، اس پر میں اجرت نہیں مانگتا۔ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری آل سے مودت کرنا۔ یہ آیت مقدسہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں اور بھی بیٹھ سکتے تھے، وہ دیکھیں ذرا چیک کریں اس کو، یہ خراب ہو گیا ہوگا، صحیح چل رہا ہے تو سائڈ پہ بیٹھ رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنا سب کچھ دین کی راہ میں قربان کر دیا، بظاہر کوئی مال و اسباب باقی نہ رہا، حالانکہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی اپنی مرضی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود دعا فرمائی کہ میرے مولا ایک وقت کا کھانا عطا فرما اور ایک وقت مجھے فقر عطا فرما، مجھے فقر پسند ہے۔ لیکن یہ غلاموں کی ایک محبت تھی، پیار تھا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس ہونا چاہیے، یہ ہم پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے مال اکٹھا کیا، کچھ پیسے اکٹھے کیے، کچھ چیزیں اکٹھی کی تو لے کے چلے نبی پاک علیہ السلام کی طرف۔ ابھی صحابہ کرام آ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو پہلے ہی بھیج دیا کہ اے جبریل امین جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا سلام بھی دو اور میرا پیغام بھی دو کہ اے میرے محبوب رب فرما رہا ہے یہ آپ کے غلام آ رہے ہیں، تو یہ جیسے مال لے کر آئیں، یہ اپنے حساب سے کچھ محبت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو بتا دو کہ میں جو بھی دین کی خدمت کر چکا ہوں اس پر اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، کچھ دینا چاہتے ہو تو میری آل سے پیار کرو، محبت کرو۔ یہ محبت سے بڑھ کر محبت ہے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے کہ اگر محبوب دنیا سے چلا بھی جائے تو محب زندہ رہے، جیسے بچے کو ماں سے ہے یا ماں کو بچے سے ہے، باپ کو بیٹے سے ہے، بھائی کو بھائی سے ہے، بھائی کو بہن سے ہے، میاں کو بیوی سے ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ماں دنیا سے چلی جائے اولاد مرتی نہیں زندہ رہتی ہے، اور بیٹی دنیا سے چلی جائے ماں مرتی نہیں زندہ رہتی ہے۔ اسی طرح باپ چلا جائے بیٹا محبت بالکل کرتا ہے،
لیکن مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے۔ تو ایک ہے مودت، جس کا ذکر رب نے کیا کہ محبت نہیں، میرے محبوب کی آل سے مودت کرنی ہے۔ تو مودت کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہوتی ہے جب تک وہ پانی کے اندر رہے تو زندہ رہتی ہے، جب اس کو زیادہ دیر کے لیے پانی سے نکال لیا جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی آل کا دامن تھام کے رکھو، اس طرح تھامو کہ سمجھو یہ دامن ہاتھ میں ہے تو ہم زندہ ہیں، جس دن حضور کی آل کا دامن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو مر جائیں گے، اس کو مودت کہتے ہیں۔ اگر دل میں حضور کی آل کی محبت نہ ہو تو بندہ مر جائے، زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ یہ ہے مودت۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا میرے غلاموں اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے ساتھ پیار کرنے کا رب خود ارشاد فرما رہا ہے، حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی آل سے پیار کرو، محبت نہیں مودت کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور یہی حکم ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبنی، جو میں مصطفیٰ سے پیار کرے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ احب ہذین، ان دونوں نواسی سے بھی پیار کرے۔ یعنی جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے، اگر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مصطفیٰ کریم سے پیار ہے تو وہ میرے دونوں شہزادوں سے پیار کرے، پھر مجھ سے پیار اس کا گنتی شمار ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَأَبَاهُمَا، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرے۔ اور فرمایا وَأُمَّهُمَا، جو مجھ سے پیار کرتا ہے ان کی ماں فاطمہ سے بھی پیار کرے۔ اور پھر آگے فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سے بھی پیار کیا، ان دونوں شہزادوں سے بھی پیار کیا اور ان کے باپ علی سے بھی پیار کیا، ان کی ماں فاطمہ سے بھی پیار کیا، تو ملے گا کیا؟ فرمایا کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرا غلام بن کے میرے پاس جنت میں رہے گا۔ آقا اسلام نے فرمایا جو ان سے پیار کرے گا۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ 5 تن آپ نے کہاں سے نکال لیے؟ یہی تو 5 تن ہیں، گنتی کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات، امام حسن پاک، امام حسین پاک، مولا علی پاک، سیدہ زہرا پاک، یہ 5، یہی 5، انہی کو 5 تن کہا جاتا ہے۔ تو پیار کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ادھر صحابہ کا حکم ہے کہ ان سے پیار کریں، ادھر اہل بیت کا حکم ہے کہ ان سے پیار کریں۔ صحابہ کی باری آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں ابو بکر البصری، ابو بکر تو میری آنکھوں کی طرح ہے، جیسے آنکھ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا، ابو بکر نہ ہو تو کچھ نہیں رہے گا۔ فرمایا وہ عمر لسانی، زبان نہ ہو تو بندہ بول نہیں سکتا، عمر میری زبان ہے۔ اور آگے فرمایا وہ عثمان کا روحی فی جسدی، جسم میں جان نہ ہو تو پھر تو وہ بالکل ایک پتلا رہ جاتا ہے۔ فرمایا عثمان تو میری جان ہے، میری روح ہے۔ آگے فرمایا وعلی منی وانا من، کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اور اتنا پیار دیا سب کو، اور یہ الحمدللہ یہ ہمارے کھاتے میں آیا کہ ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، صحاب سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جنوں 5 تن نال پیار نہیں، اور کلمے دا اعتبار نہیں، جیڑا 4 یاراں دا یار نہیں، او جنت دا کردار نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
اور کوثر پہ میرے چاروں صحابہ کا پیرا ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو پانی کے قریب نہیں آنے دیں گے جو فاروق اعظم کا دشمن ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو پانی کے قریب نہیں آنے دیں گے جو عثمان غنی کا دشمن ہوگا۔ عثمان غنی آگے کوثر کا جام اس کو نہیں پینے دیں گے جو علی المرتضی شیر خدا کا دشمن ہوگا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس شخص کو پانی کے قریب نہیں آنے دیں گے جو سیدنا صدیق اکبر کا دشمن ہوگا۔ یہ پیار نہیں تو اور کیا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں جیڑا چو یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں، لکھ نفل نمازاں پڑھ باوے لکھ لمے سجدے کر باوے جے آل نبی دا دشمن ہے او بیڑا ہونا پار۔ ہم تو اس لیے پیار کرتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے جو حضور کی آل کا دشمن ہے وہ بھی گمراہ ہے، جو حضور کے اصحاب کا دشمن ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ اگر کوئی حق کے راستے کا مسافر ہے تو حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، حضور کی آل سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور یہ پیار صحابہ والے بیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ پیار کیسے کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا اور اتنا پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق تھا۔ اب پیار والی بات سنیں، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سیدہ زہرا پاک کی کوئی شان تو سنا دیں۔ اب جس کے دل میں نفرت ہو وہ شان تو نہیں نہ سنا سکتا، شان کا سوال بھی اس سے نہیں کیا جا سکتا جس کے دل میں نفرت ہو۔ جس کو پیار ہو اسی سے ہی سوال ہوتا ہے کہ شان سناؤ، اور جس سے پیار ہو وہی محبت اور پیار کی باتیں سنایا کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ سیدہ زہرا پاک کی کوئی شان ہی سنا دیں تو آپ نے پھر سنائی۔ آپ نے فرمایا سنو، عورتوں کا ایک جمع رفیل تھا، آپ نے فرمایا سنو میری بات، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی شان پوچھتی ہو تو سنو۔ ظہر کی نماز ادا کی ہے سیدہ زہرا پاک نے، اور ظہر کی نماز کے فوراً بعد امام حسن پاک پیدا ہوئے، اور حسن پاک پیدا ہونے کے بعد پھر عصر کا ٹائم ہوا۔ زہرا پاک اتنی شان والی شہزادی ہے، اللہ نے اس کو ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ زور پڑی تو حسن پیدا ہوئے، اور پھر عصر کا ٹائم ہوا تو فاطمہ الزہرا نے کھڑی ہو کے عصر کی نماز ادا کر دی۔ یہ رب کا قانون ہے اور یہ فطرت ہے، عورت کی فطرت میں شامل ہے کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو ناپاک ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک حد ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک بھی ناپاک رہ سکتی ہے۔ یہ خون کا آنا یہ قدرتی اور فطرتی عمل ہے، لیکن رب تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں کو ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھتی ہیں اور دیکھ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلی جاتی ہیں، جا کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں ظہر کی نماز ادا کی ہے فاطمہ الزہرا نے، پھر بیٹا پیدا ہوا حسن پاک، اور اب عصر کی نماز بھی ادا کر لی، ہم تو جب ماں بنتی ہیں مائیں بنتی ہیں تو ناپاک ہو جاتی ہیں، فاطمہ کے لیے کوئی قانون نہیں،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اسما بنت عمیس تمہیں قرآن نہیں پڑھا؟ جاؤ جا کے قرآن پڑھو۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب کے گھر والوں میں نے تمہیں ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کہا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہر ایک گلانے تو اطہر او گلانا تطہیر دیا مورا خود رب نے لگایا تطہیر دیا مورا خود رب نے لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر والوں کو ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کہا۔ نبی پاک علیہ السلام جب بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھتے اور حضور جب مسجد کی طرف تشریف لے کے آتے تو سیدہ زہرا پاک کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے او میرے محبوب، او اللہ کے محبوب کے گھر والوں اٹھو اٹھو، تمہیں رب نے وہ شان عطا کی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے تمہیں ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام اعجاز اور فخر فرمایا کرتے کہ اللہ نے میری آل کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو صحابہ کرام بھی حضور کی آل کے تذکرے کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی نبی پاک علیہ السلام کی آل سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے گھر والوں کو بڑی عظمتوں سے اور بڑی شانوں سے نوازا۔ حضرت آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرما دیا تو پھر بے شمار قسم کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ نجران کے عیسائیوں نے بھی آقا کریم علیہ السلام کو مناظرے کا چیلنج کیا کہ آپ مناظرہ کریں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو کہیں مناظرہ نہیں، آپ سے مبالغہ کر لیں۔ مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آگ جلائیں آپ بھی چلے جائیں، آگ میں یہ بھی چلا جائے، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ سامنے بیٹھ جائیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں گے، آپ کے لیے بد دعا کریں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو بتا دو کہ اگر یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں ان کو بتاؤ کہ مناظرہ تو چھوٹی بات ہے، ہم مبالغہ کرتے ہیں، ان کو بلائیں اور ان کو بتا دیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ اور میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی لے کے آتا ہوں، اور فرمایا تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ میں اپنی جان لے کر آتا ہوں، میں بھی آ جاتا ہوں آپ بھی آ جاؤ۔ پھر وہاں بیٹھ کے آمنے سامنے بیٹھ کے ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، وہاں دعا کریں گے کہ یا اللہ جو جھوٹا اس پر لعنت بھیج دے۔ آقا علیہ السلام نے یہ آیت جب پڑھی تو پھر آیت کا ترجمہ سنیں کتنا پیارا کیا، جب ان کو کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے حسن و حسین کو لیا اور یہ ثابت کیا کہ حسن و حسین میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے شہزادے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جائے گی وانفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ فرمایا علی تم میری جان ہو تم میرے ساتھ چلو، علی پاک کو بھی ساتھ لیا اور نبی پاک علیہ السلام چل پڑے۔ جانے کا انداز کتنا پیارا ہے، حضور علیہ السلام چلتے ہیں، جہاں کملی والے آقا اپنا مبارک قدم رکھتے ہیں تو سیدہ زہرا پاک حضور کے قدموں کے اوپر قدم رکھتی ہیں،
اور کملی والے آقا فرماتے ہیں اے علی جہاں میری بیٹی کا قدم ہو اوپر تیرا قدم آنا چاہیے. کیوں؟ یہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے, اس کے قدموں کا نشان بھی کوئی نہ دیکھے. آج ہماری بیٹیاں کام کر رہی ہیں, ہماری بیٹیوں کے لیے دوپٹہ کرنا مشکل ہو گیا ہے, کہتی مجھے الجھن پیدا ہوتی. آج کی بیٹی, مسلمان کی بیٹی جو جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے تیار ہے اور کہتی ہے مجھے فاطمہ الزہرا کے قدموں میں جگہ ملے, آج دوپٹہ تو کیا پورا جسم ڈھانپنے کے لیے, سوٹ پہننے کے لیے تیار نہیں ہے بیٹی. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں اور ہماری بیٹیاں سیدہ زہرا کی خادمہ ہیں. سیدہ زہرا پاک تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادی ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا تو رب فرمائے گا اے آل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو. کیوں؟ کہ امام الانبیاء کی شہزادی آ گئی. ہاں, سر کا ایک بار ننگا ہو تو سورج چھپ جائے اور جبریل امین آتے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیاری شہزادی کے سر کا ایک بال کہیں بے احتیاطی میں دوپٹے سے باہر آ گیا ہے, تو سورج کو حیا آ گئی. اتنی بڑی شان کی مالک ہوں سیدہ زہرا پاک, اور ان کی خادمائیں کیسی ہیں, ہماری بیٹیاں کیسی ہیں, ہماری بہنیں کیا کر رہی ہیں. آج رشتہ ہم تلاش کریں تو ہم کہتے ہیں کوئی مذہبی گھرانہ ہونا چاہیے. اپنے گھر میں کتنا مذہب ہے؟ مذہبی گھرانہ تو ہمیں تب ملے گا جب ہمارے گھر میں مذہب ہوگا. سال کے بعد محرم آ گیا, رو کے بانٹ کے دیگیں بنا کے دال حلیم بانٹ کے نان بنا کے مٹھائیاں بانٹ کے اور ان کے نام پہ رو کے پٹ پٹیا کر کے کیا کام پورا ہو گیا؟ ان کی سیرت کو کون اپنائے گا؟ ان کے کردار کو کون اپنائے گا؟ آج کی بیٹیاں سیدہ زہرا پاک کی خادمائیں کیوں نہیں ہیں؟ بازار سے سوٹ لینے جائیں نا تو اب 2 پیس کیوں ملتا ہے؟ فیکٹریاں بناتی 2 پیس ہیں, کیوں؟ ان کو پتا ہے ان کو دوپٹے کی ضرورت نہیں. آج بیٹیاں اگر دوپٹہ مانگیں گی تو 3 پیس بنے گا, 2 پیس بنائے گا ہی کوئی نہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جب انہوں نے سوٹ پہننا ہی دوپٹے کے ساتھ ہے تو دوپٹہ نہ ہوا تو انہوں نے سوٹ کا کرنا ہی کیا. بڑے بڑے برانڈ بنتے ہیں لیکن ان کا دوپٹہ نہیں ہے بھی تو برائے نام, جس سے سارا سر ننگا ہو رہا ہے تو پھر اس دوپٹے کا کرنا ہی کیا. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چل رہی ہیں. حضور فرماتے ہیں علی خیال رکھنا جہاں میری بیٹی کا قدم لگے اس کے اوپر تیرا قدم لگے, کہ میری بیٹی کے پاؤں کا جوتے کا نقش بھی کوئی نہ دیکھ سکے. تو ہم اپنی بیٹیوں کو بے آبرو کیوں کر رہے ہیں؟ شادی ہو رہی ہے, اپنوں میں ہے یا غیروں میں, چاچے کا بیٹا بھی اپنا نہیں ہوتا بیٹی کے لیے. کزن, یہ جو کزن سسٹم نکلا ہے یہ بالکل حرام ہے. چچے کا بیٹا بھی غیر محرم ہے, تائے کی, چچے کی, ماموں کی, خالہ کی, پھپھو کی بیٹی اپنے کزن کے ساتھ نہیں جا سکتی اکیلی کہیں بھی. برات آ رہی ہے, جتنی جوان بیٹیاں سب کو بے آبرو کر کے کھڑے کر دیا آگے سامنے, پھول دے کے. یہ کون سا اسلام ہے؟ صرف نکاح کے ٹائم مانگ رہے جی دسو جی شرعی حکم دسو, حق مہر کتنا ہوتا ہے؟ شابہ بھائی قربان جاؤ پوری شریعت تو جب حق مہر کا ٹائم ہے ہوگا تو شریعت یاد آ گئی. کیوں؟ آپ پتہ ہے نا کہیں 40-50 ہزار کا ٹیکہ نہ لگ جائے, اس لیے جی شرعی حق مہر بتائیں جی کتنا, 5 لاکھ بندے پر پھر سے کام چل جائے گا. وہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہی دینا پڑے. تو پھر ہم کس بات کے مسلمان؟ سیدہ زہرا پاک کی خادمائیں ہماری بیٹیاں تب بنے گی جب ان کی سیرت اور ان کا کردار پڑھایا جائے گا. جب بیٹیوں کو سیدہ زہرا پاک کی سیرت پڑھائی جائے گی تو پھر یہ محرم منانے کا جو ہے صحیح طرح سے حق ادا ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں, ہم حضور کی آل کے غلام ہیں, ہر طرف یا علی یا حسین ہو رہی ہے, لیکن دین پہ حملے ہیں, بے حیائی کو دعوت ہے. امام پاک پانی کے لیے تو نہیں گئے تھے نہ, آپ نے جنگ اقتدار کے لیے کی تھی. آپ نے جنگ کی اس لیے تھی کہ اب اسلام پہ حملہ ہو چکا ہے,
فحاشی کے اڈے بنا دیے گئے ہیں، شراب کو عام کر دیا گیا ہے، مسجدوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے جنگ اس لیے کی تھی، آج حسین کا نام بھی لیا جا رہا ہے، کام بھی سارے وہی کیے جا رہے ہیں جو یزید نے کیے تھے۔ تو ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ ہم محمد عربی کے غلام کیسے بنے؟ ہم حضور کی آل کے نوکر کیسے بنے جب ہم نے ان کی سیرت کو نہ اپنایا؟ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، سیدہ زہرا پاک حضور کے پیچھے ہیں، آقا کے قدموں کے اوپر قدم زہرا پاک کے، اور زہرا پاک کے قدموں کے اوپر قدم علی پاک کے۔ جب پہنچ گئے وہاں پہ جہاں عیسائیوں کے ساتھ مبالغہ ہونا تھا، جب عیسائیوں نے یہ خوبصورت چہرے دیکھے، مولا علی پاک کو دیکھا، امام الانبیاء پاک کو دیکھا، مولا حسن پاک کو دیکھا، امام حسین پاک کو دیکھا، تو ان کے جو پوپ اور پادری تھے بڑے، انہوں نے پیچھے منہ کیا، جتنے ان کے لوگ پیچھے بیٹھے تھے کہنے لگے بھاگ جاؤ، یہ اتنی خوبصورت ہستیاں ہیں، انہوں نے ایک بار ہاتھ اٹھا دیے تو قیامت تک کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی پاک کے سامنے کرنے کے لیے تم آ گئے ہو۔ تو یہ کافر تھے جنہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو پھر قیامت تک کوئی کافر پیدا، کوئی عیسائی آئے گا نہیں، اس لیے ہم ان سے مبالغہ نہیں کرتے، ہم اس محبوب کے غلام ہیں۔ ہم نبی پاک علیہ السلام، اب وہ ہستیاں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی آل کو وہ عزت، وقار اور احترام عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں مل سکا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری ماں نے ایک دن پوچھا کیا حذیفہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ملنے نہیں گئے؟ عرض کی اماں جان کافی دن ہو گئے میں نہیں جا سکا۔ اب ماں نے سختی کی، ماں ناراض ہوئی کہ تو امام الانبیاء کے پاس نہیں کیا، اب ماں کے حکم سے اجازت مانگ لی تو چل پڑے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ماں نے کہا اپنی اور میری مغفرت کی دعا کروا کے آنا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں آ گیا، میں نے نماز پڑھی، عصر کی پڑھی تو بیٹھ گیا، تو پھر مغرب پڑھی تو بیٹھ گیا، اب عشاء پڑھی تو حضور گھر کی طرف چل پڑے۔ ضرورت نہیں ہو رہی کہ آقا علیہ السلام سے عرض کروں یا اللہ دعا کر دیں۔ جب حضور گھر کی طرف چلے تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے میں پیچھے پیچھے، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دیکھ کے فرمایا، میرے قدموں کی آہٹ سنی اور پیچھے دیکھنے سے پہلے فرما دیا انتا حذیفہ، جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، تو کیسے آیا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بولنے سے پہلے ہی دعا دے دی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ جو میں کام آیا تھا وہ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا حذیفہ سن، ابھی ابھی عشاء کی نماز کے بعد ابھی ابھی ایک فرشتے نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تیرے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، زندگی کی خواہش ہے، یا اللہ اجازت عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے اس فرشتے کو پہلی مرتبہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلی مرتبہ آج زمین پہ آیا فرشتہ، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اجازت دی ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے مل لو اور پھر میرا سلام بھی کہنا اور خوبصورت پیغام بھی دینا۔ یا رسول اللہ کیا پیغام ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ مجھے ملنے آیا، اس نے مجھے سلام کیا، پھر رب کا پیغام دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیاری شہزادی فاطمہ الزہرا کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، آپ کے شہزادوں کو حسن و حسین کو اللہ تعالیٰ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ جن کو اللہ نے جنت کا سردار بنا دیا ہو ان کو یہ چند دن کی حکومت کی کیا ضرورت تھی؟
کہ ان کے خلاف ایسے بغاوتیں اور اس طرح کے یہ صرف مثالیں لگا کے پیسے کمانے والے لوگ ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے جو حضور کی آل کے بارے میں اس طرح کی زبان درازیاں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جمعۃ المبارک حضرت امام حسین اور آپ کی اولاد کی جرأت اور بہادری کو بیان کیا جائے گا۔ ہاں، یہ نہیں تھا کہ ظلم ہوا اور روتے رہے اور پڑے رہے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، ان کی عزت اور وقار کو بلند کرتے ہیں ہم آ والے نہیں ہیں، ہم با والے ہیں، اور سینہ تان کے ہم حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، ہم نے اس اپنی مسجد میں، جامع مسجد میں 10 روزہ محافل کا انعقاد کیا اور الحمدللہ جاری ہیں۔ آج رات ہماری تیسری محفل پاک ہوگی، اس میں ہم صحابہ کرام کی حضور کی آل بیت سے محبت ثابت کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ جس محبوب کے ہم غلام ہیں تو ان کی آل سے کون بے وفائی کر سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی حضور کی آل سے محبت، حضور کی آل کی صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام کے حضور کی آل سے رشتہ داریاں اور ان کی آپس کے معاملات، یہ ساری چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو جن دوستوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، جو قریب تشریف رکھتے ہیں، تو عشاء کی نماز یہاں پڑھا کریں۔ 10:20 پہ ہم دعا کر دیتے ہیں، 9 بجے جماعت ہوتی ہے عشاء کی، تو 9:20 پہ 20-21-22 پہ ہم محفل شروع کرتے ہیں۔ تو دعا کا ٹائم پرفیکٹ ہے، 10:20 پہ ہم دعا کر دیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں یہ نورانی محفل ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی، ضرور شامل ہوں۔ اگر کوئی دوست اپنی مرضی سے، خوشی سے لنگر شریف میں شامل ہونا چاہے، ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے لے آئے۔ ہمیں ایک دن پہلے بتا دیا کہ ہم نے بالکل مختصر چھوٹا سا پیکج رکھا ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ لنگر لازم ہے، دیگے لازم ہے، دیگے لازم نہیں ہے۔ حضور کی آل نے سر اس لیے تو نہیں کٹوائے کہ ہمارے نام پہ لوگ دیگے لیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بہانے لوگ اکٹھے ہوں اور ان کو مقصد بتایا جائے کہ حضور کی آل مدینہ چھوڑ کے، جس میں نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا جس کو رب طاقت دے کہ اس کے معاملات چلتے رہیں اور وہ میرے شہر مدینہ میں آ کے مر جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس کو دنیا میں سرٹیفکیٹ دے کے جا رہا ہوں کہ میں اس کی سفارش کر کے جنت لے کر جاؤں گا۔ تو اتنی بڑی شان والی جگہ مدینہ، اور امام علی مقام نے وہ مدینہ شہر چھوڑ دیا، تو کیوں چھوڑا؟ اس لیے تو نہیں چھوڑا کہ ہمارے نام پہ لنگر بٹا جائے گا، ہم چھوڑ کے چلے جائیں، ادھر رہیں گے تو پھر لنگر نہیں چلیں گے ہمارے نام پہ، نہ اس لیے نہیں ہے۔ ہماری محفلوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ لنگر کیا جائے، نہ۔ وہ ہلکا پھلکا بچے آ جاتے ہیں تو اس طرح کا ہم نے چھوٹا موٹا سسٹم رکھا ہے، جوس لے آئے، بسکٹ لے آئے، کوئی ایسی چیز، لیکن محفل ہونی چاہیے، لازم ہونی چاہیے، حضور کی آل کا ذکر ہونا چاہیے، اصحاب کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت عثمان غنی کا ذکر کریں گے، رات کو حضرت عثمان غنی کی شان اور آپ کی حضور کی آل بیت سے محبت کا ذکر کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔